کہتے ہیں آپ کو کراچی سے خیبر تک میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ چیچاوتی میں قتل کی لرزاخیز واردات، 6 سالہ بچی کو کلہاڑیوں کے وار کر کے مار دیا گیا۔ عطائی ڈاکٹر کے غلط انجیکشن سے خانپور میں خاتون مفلوج، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا۔ بہاری میں ایجوکیٹرز کے انٹرویو ملتوی ہونے پر امیدواروں کا ضلعی اور پنجاب حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ فیصل آباد میں صنعتوں کو گیس کی غیر اعلانیہ بندش، صنعتکاروں، تاجروں اور مزدوروں کا سوئی گیس آفس کا گھیراؤ۔ کراچی میں فرزندان پاکستان کے زیر اہتمام حمید نظامی تعلیمی ایوارڈ 2011 کا انعقاد، سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سکھر میں محکمہ وائلڈ لائف نے کینال میں پھنسی بلائنڈ انڈس ڈالفن کو زندہ بچا لیا۔ حیدرآباد میں اجرت نہ دینے پر سینکڑوں مزدور باثر زمیندار کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ اور نصیر آباد اور جعفر آباد کے سیلاب متاثرہ خواتین اور بچوں کی صحت کے حوالے سے آگاہی مہم شروع۔ سب سے پہلے تذکرہ صوبہ پنجاب کا۔ چیچاوتی میں خانہ بدوش نوجوان نے 6 سالہ بچی کو سر میں کلہاڑی مار کر قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ چیچاوتی کے نواحی گاؤں 120/7 ER کے رہائشی ظفر اقبال گجر کی 6 سالہ بیٹی گھر کے باہر کھیل رہی تھی کہ ملزم محمد رشاد نے اس کے سر میں کلہاڑی مار دی، جس کے باعث وہ موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد بچی کے ورثاء نے لاش کسوال بائی پاس پر رکھ کر احتجاج کیا، جس کے باعث GT روڈ پر 7 گھنٹوں تک ٹریفک جام رہی۔ بچی کے ورثاء نے مطالبہ کیا کہ ملزم کے ساتھیوں کو بھی فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ دوسری جانب ملزم کے والد شمیر کا کہنا ہے کہ وہ بے قصور ہیں اور انہیں بلا وجہ ملوث کیا جا رہا ہے۔ خانپور میں عطائی ڈاکٹر کے غلط انجیکشن سے خاتون کا جسم مفلوج ہو گیا، جو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ شکارپور کی بستی موندرانگان کی رہائشی 30 سالہ نجمہ بی بی نے بچے کی پیدائش کے بعد عطائی ڈاکٹر محمد امین سے انجیکشن لگوایا، جس کے بعد اس کے جسم کا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا۔ دوسری جانب تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ڈاکٹروں نے نجمہ بی بی کو لا علاج قرار دے دیا ہے اور وہ معذوری کی حالت میں موت کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ادھر متاثرہ خواتین کے لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ واقعے کی حکام کو شکایت کرنے پر عطائی ڈاکٹر امین انہیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ متاثرہ خاتون کے شوہر نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ عطائی ڈاکٹر کے خلاف جلد از جلد سخت کارروائی کی جائے۔ بہاری میں ایجوکیٹرز کے انٹرویو ملتوی ہونے پر سینکڑوں امیدواروں نے ضلعی اور پنجاب حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بہاری نے ایلیمنٹری سکول ایجوکیٹرز کی 295 آسامیوں کے انٹرویو کے لیے 28 دسمبر کی تاریخ مقرر کی تھی۔ 1000 کے قریب امیدوار انٹرویو دینے کے لیے ماڈل ہائی سکول بہاری پہنچے تو ضلع انتظامیہ نے انٹرویو منسوخ کیے جانے کی نوید سنا دی، جس پر امیدواروں نے شدید احتجاج کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے ضلع انتظامیہ اور پنجاب حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ امیدواروں کا کہنا تھا کہ وہ شدید سردی کے باوجود دور دراز سے آئے ہیں۔ بعض افراد کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ٹیلی فون پر انٹرویو ہونے کی تصدیق بھی کی تھی، لیکن محکمہ تعلیم کی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ لوگ خوار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ RPO شیخوپورہ رینج ڈاکٹر عارف مشتاق نے تھانہ سٹی پتوکی میں کھلی کچہری لگائی۔ کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے DIG نے کہا کہ اگر عوام تعاون کریں تو پولیس بہتر طریقے سے جرائم پر قابو پا سکتی ہے۔ عوام کے تعاون کے بغیر جرائم کا خاتمہ ناممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس دستیاب وسائل کو بروئے کار لا کر علاقے میں جرائم پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے سائلین کی درخواستوں پر احکامات بھی جاری کیے۔ خان اسلام الدین کرکٹ کلب بہاری نے 16واں آل پاکستان وقار یونس بورے والا ایکسپریس کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔
وائٹس کرکٹ کلب کے زیر اہتمام قائد اعظم اسٹیڈیم بورے والا میں آل پاکستان وقار یونس بورے والا ایکسپریس کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ خان اسلام الدین کرکٹ کلب وہاڑی اور قاسمی کرکٹ کلب کراچی کے مابین کھیلا گیا۔ خان اسلام الدین کرکٹ کلب وہاڑی نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹوں کے نقصان پر مقررہ 30 اوورز میں 222 رنز بنائے۔ وہاڑی کے نوید نے 79 اور کاشف منور نے 65 رنز بنائے۔ قاسمی کرکٹ کلب کے شاہزیب نے 3، احسن ظفر اور عارف خان نے 2 وکٹیں حاصل کی، جس کے جواب میں کراچی کی ٹیم 25ویں اوور میں 130 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ مین آف دی میچ نوید یاسین جبکہ فاسٹ بالر محمد عرفان مین آف دی ٹورنامنٹ قرار پائے۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وقار یونس کے تایا، پاکستان ایئر فورس کے ریٹائرڈ گروپ کیپٹن محمد سلیم میتلا اور ان کے والد محمد یوسن میتلا کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ علی پور اور اس کے مضافات میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علی پور اور گرد و نواح میں 18 سے 20 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کاروبار بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کو پانی کی قلت کا بھی سامنا ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ بجلی کی بار بار ٹرپنگ کی وجہ سے ان کا گھریلو سامان بھی تباہ ہو رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ حکمران چین کی بانسری بجا رہے ہیں۔ فیصل آباد کے علاقے رشید آباد میں محکمہ سوئی گیس کی ٹیم نے سینکڑوں غیر قانونی کنیکشن کاٹ دیے ہیں۔ چھنگ روڈ رشید آباد کے گیس چور مافیا عرصہ دراز سے غیر قانونی پائپ لائن ڈال کر گیس چوری کر رہے تھے اور گھروں کو فراہم کرنے کا سلسلہ جاری تھا اور فی گھر 1000 روپے ماہانہ وصول کیے جا رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر محکمہ سوئی گیس کی ٹیم نے آپریشن کر کے کئی فٹ لمبی پائپ لائن کو اکھاڑ کر قبضے میں لے لیا ہے۔ دوسری جانب سوئی گیس انتظامیہ نے ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے پولیس کو درخواست بھی دے دی ہے۔ بار اور بینچ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، جن کا توازن خراب ہونے کی صورت میں نقصان بہرحال عوام کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ سال 2011 میں بار اور بینچ کے تعلقات کیسے رہے، بتا رہے ہیں نمائندہ وقت نیوز طاہر جعفری اپنی رپورٹ میں۔ بار اور بینچ کے درمیان آنکھ مچولی چلتی ہی رہتی ہے، جیسا کہ سال 2010 میں یہ آنکھ مچولی جا پہنچی تھی لاٹھی چارج تک۔ 2010 میں تو وکلا کو بینچ کے ساتھ خرابی تعلقات پر لاٹھی چارج، آنسو گیس، حتیٰ کہ مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن 2011 کا سورج بینچ اور بار کے درمیان مستحکم تعلقات کی کرن کے ساتھ طلوع ہوا، جس کو وکلا نے خوشائن قرار دیا۔ 2010 میں کچھ مس ہیپ ہو گئے تھے، اس میں بھی جوڈیشری نے وکلا کے ساتھ کسی حد تک تعاون ہی کیا تھا، سارے کیسز جو ہے وہ ختم کر دیے تھے۔ 2011 میں تو اللہ کی رحمت سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ وکلا کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2012 میں یہ تعلقات مزید بہتری کی جانب جائیں گے۔ 2011 بیلنس ایک ایئر ہے، بار اور بینچ کے درمیان تعلقات بہتر سے بہتر ہوتے رہے ہیں۔ آنے والے 2012 کے لیے میں نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ گزشتہ ادوار میں بھلے ہی بینچ کو مقدمات کا سامنا رہا ہو، تاہم پنجاب کی عدلیہ کے موجودہ سربراہ نے تسلیم کیا ہے کہ وکلا کے بغیر انصاف کی فراہمی ممکن نہیں، لہٰذا بار کو ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ بیسس یہ ہے کہ ہر آدمی جس کے خلاف مقدمہ ہو اس کا رائٹ ہے ہیئرنگ کا، اور اتنا ہی فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ چنے کہ اس کا وکیل کون ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وکیل کے بغیر فیصلہ ہو جائے اور وہ جائز ہو؟ تو آپ لوگ اس سسٹم کا اتنا ہی حصہ ہیں جتنا میں ہوں، نہ میرے بغیر یعنی میرے ساتھی ججز کے بغیر یہ سسٹم ہے، نہ آپ کے بغیر یہ سسٹم ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں بار اور بینچ کے تعلقات ہمیشہ نشیب و فراز میں رہے، چاہے وہ آمرانہ دور حکومت ہو یا جمہوری دور۔ خراب تعلقات عوام کو تیز تر انصاف کی فراہمی کے آڑے آتے رہے، لیکن بار اور بینچ کے تعلقات کے استحکام سے ہی عوام کو انصاف کی جلد فراہمی ممکن ہو سکتی ہے۔ وکلا نے سال 2011 کو بار اور بینچ کے آپسی تعلقات کے حوالے سے ایک متوازی سال قرار دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ سال 2012 میں بھی بار اور بینچ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ کیمرامین محمد شرجیل کے ساتھ طاہر جعفری، وقت نیوز، لاہور۔ سیالکوٹ میں تھانہ اوگو کی پولیس نے ڈکیتی کا جھوٹا مقدمہ درج کروانے والے 3 افراد کو گرفتار کر کے مسروقہ رقم برآمد کر لی ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ سید علی محسن نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ موبائل کمپنی کے سیلز مین رزاق گل نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے واردات کے دوران خود کو گولی مار کر شدید زخمی کر لینے کے بعد کمپنی کی 90,000 روپے کی رقم، موبائل فون اور کالنگ کارڈ چھینے جانے کا مقدمہ تھانے میں درج کروایا دیا تھا۔ تاہم پولیس نے تحقیقات کے بعد ملزمان کو گرفتار کر کے مسروقہ نقدی اور سامان کے علاوہ ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا ہے۔ ڈی پی او نے ملزمان کی گرفتاری میں اہم کردار ادا کرنے پر ایس ایچ او اوگو کی اور پولیس ملازمین کو نقد انعام اور تعریفی اسناد دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔
لاہور ہائی کورٹ نے لاہور پولیس کو اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے 10 روز میں رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ درخواست گزار محمد علی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پولیس سگیاں پل پر واقع پراپرٹی کیس کے نامزد ملزم کو مقدمہ درج ہونے کے باوجود گرفتار نہیں کر رہی۔ عدالت کے روبرو پیش ہونے کے بعد ڈی آئی جی آپریشنز لاہور غلام محمود ڈوگر نے کہا کہ لاہور میں 22,554 اشتہاری موجود ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ اگر اتنی تعداد میں اشتہاری ہوں گے تو عوام سکھ کی نیند کیسے سو سکے گی۔ عدالت نے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور غلام محمود ڈوگر کو حکم دیا کہ شہر بھر میں موجود اشتہاریوں کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن کر کے 10 روز میں رپورٹ پیش کریں، جس کے بعد سماعت 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ فیصل آباد کے علاقے افغان آباد میں گندگی کے ڈھیر اور ٹوٹی سڑکوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ افغان آباد کے بیرون میں موجود گندے نالے میں غلاظت کے ڈھیروں کے باعث وبائی امراض پھیلنے سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ دوسری جانب ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے باعث گاڑیاں آہستہ کرنے والے شہری جرائم پیشہ ناصر کا نشانہ بن جاتے ہیں اور اسے آئے روز حادثات میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ افغان آباد کے گلیوں اور بازاروں میں جمع پانی شہریوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے، جبکہ علاقے سے منتخب ہونے والے نمائندے بھی اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اہل علاقہ نے ڈی سی او سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے علاقے میں ترقیاتی کاموں کو فوری طور پر مکمل کرتے ہوئے صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جائے۔ مزید خبریں بھی ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ لیا میں 8 سالہ گونگی بہری لڑکی سے زیادتی کی کوشش کرنے والے شخص کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ لیا کے نواحی چک 117 اے کے رہائشی نظام الدین کی 8 سالہ گونگی بہری بیٹی اپنے گھر کے باہر کھیل رہی تھی کہ اسے جاوید نامی ملزم زیادتی کی نیت سے اٹھا کر ایک ڈیرے پر لے گیا۔ بچی کی ماں کے شور مچانے پر اہل علاقہ نے پیچھا کرتے ہوئے ملزم کی کوشش ناکام بنا دی اور اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ اس کے 2 ساتھی موقع سے فرار ہو گئے۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزم علاقے کی بااثر شخصیت کا ملازم ہے جو اپنے مالک کے بیٹوں سے مل کر متعدد بار ایسی وارداتیں کر چکا ہے۔ راولپنڈی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے فرسٹ ایئر کے رزلٹ میں بے قاعدگیوں کے خلاف چکوال کی طالبات کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ چکوال کی متاثرہ طالبات نے گورنمنٹ کالج برائے خواتین سے ایک احتجاجی ریلی نکالی جو بھون چوک میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی اور جلوس کی شکل اختیار کر گئی۔ طالبات نے ہاتھوں میں بینرز اور پلائی کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کی ایم پی اے بیگم عفت لیاقت علی خان اور چودھری حیدر سلطان نے بھی مظاہرے میں شرکت کی۔ انہوں نے متاثرہ طالبات کو یقین دلایا کہ ان کو انصاف دیا جائے گا۔ بعد ازاں طالبات پرامن طور پر منتشر ہو گئیں۔ جنگ میں سابق ایم این اے نواب امان اللہ خان سمیت شہر کی ممتاز شخصیات نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ضلع جنگ کے ضلعی آرگنائزر آفتاب افغان کی طرف سے ادیبول روڈ پر واقع مرکزی دفتر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ان تمام رہنماؤں نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ باضابطہ طور پر تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ضلعی آرگنائزر آفتاب افغان نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ عمران خان کی طرف سے اہم سیاسی شخصیات کی پارٹی میں شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ رحیم یار خان میں ہونے والے آل پاکستان سونا کپ ہینڈ بال ٹورنامنٹ کے پہلے روز پاکستان آرمی بہاولپور اور پولیس کی ٹیموں نے میدان مار لیا ہے۔ خواجہ فرید کالج رحیم یار خان گر گراؤنڈ میں جاری ہینڈ بال ٹورنامنٹ کے لیے پہلے روز 3 میچ کھیلے گئے۔ پہلے میچ میں پاکستان آرمی نے یک طرفہ کھیل پیش کرتے ہوئے بہاولپور کو 1 کے مقابلے میں 38 پوائنٹ سے شکست دے دی۔ دوسرے میچ میں بہاولپور نے رحیم یار خان کو 12 کے مقابلے میں 14، جبکہ تیسرے میچ میں کانٹے دار مقابلے کے بعد پولیس نے پاکستان ریلوے کو 20 کے مقابلے میں 22 پوائنٹ سے شکست دے دی۔ آل پاکستان سونا کپ ہینڈ بال ٹورنامنٹ میں پاکستان آرمی، پولیس، ریلوے، بہاولپور، رحیم یار خان اور سرگودا کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ایونٹ کا فائنل جمعۃ المبارک کو کھیلا جائے گا۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے 2 جنوری کو پنجاب کے تمام چیمبرز کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، جبکہ گیس کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف وزیر اعظم کو خط بھی لکھا جائے گا۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عرفان قیصر شیخ کی زیر صدارت
ایک اجلاس میں چیمبر کے عہدیداروں اور ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان کا کہنا تھا کہ گیس چوری کرنے والوں کے خلاف بھرپور مہم چلائی جائے گی۔ اراکین نے تمام سیاسی جماعتوں، وفاقی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتوں سے اپیل کی کہ وہ صنعتوں کو گیس کی فراہمی کے لیے ٹھوس پالیسی مرتب کریں اور تمام صوبوں کو صنعتوں کو مساوی طور پر گیس فراہم کی جائے۔ اجلاس میں ممبران نے حکومت کو تنبیہ کی کہ اگر ان کے مسائل حل نہ ہوئے تو ملک کی کاروباری برادری سڑکوں پر نکل آئے گی اور تمام تر نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی۔ لاہور میں شادی کی ایک تقریب میں باپ نے ہوائی فائرنگ کر کے اپنے ہی 18 سالہ بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ملتان روڈ کا رہائشی بسمل طارق اپنے سالے راحیل کی شادی پر بارات کے ساتھ گرین ٹاؤن آیا، جہاں اس نے خوشی سے بے قابو ہو کر فائرنگ شروع کر دی۔ بسمل کی فائرنگ سے اس کا 18 سالہ بیٹا جان مسیح آنکھ پر گولی لگنے سے موقع پر ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے ہلاک ہونے والے نوجوان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر ملزم بسمل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بسمل کا کہنا ہے کہ ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر اس کا بیٹا ہلاک ہوا ہے، جس پر وہ شرمندہ ہے۔ جان مسیح نامی ایک لڑکا ہے، 18 سال اس کی عمر ہے، وہ اپنے ماموں کی بارات میں آیا، وہ تو بارات جا رہی تھی تو اس کے فادر نے، جان مسیح کے والد نے خوشی کے اظہار کے لیے فائرنگ سٹارٹ کر دیا اپنے پسٹل سے، جس سے اس کے اپنے بیٹے جان مسیح کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی۔ اس کو آنکھ کے قریب گولی لگی جس سے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ حکومت نے یوٹیلیٹی سٹور پر چینی کی قیمت میں 10 روپے فی کلو کمی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر چینی کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہوگا، جبکہ اس سے قبل چینی کی قیمت 52 روپے فی کلو تھی، جس میں 10 روپے کمی کی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمت میں 10 روپے کی کمی سے ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 42 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جائے گی۔ شکرگڑھ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 21 بوتل شراب برآمد کر لی ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق ڈی پی او ناروال ملک سکندر حیات کی ہدایت پر منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف خصوصی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ موسم کی کچھ بات ہو جائے، پنجاب کے میدانی علاقے آج شدید دھند کی لپیٹ میں رہے، جس کے باعث ٹریفک کا نظام متاثر ہوا اور مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ لاہور، گوجرانوالہ اور شیخوپورہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند چھائی رہی۔ شدید دھند کے باعث لاہور سے پنڈی بھٹیاں تک موٹر وے کئی گھنٹے تک بند رہی، جس کے بعد دھند چھٹنے کے بعد اس موٹر وے کو کھول دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے ڈرائیورز کو دھند کے دوران محتاط رہنے اور متبادل راستہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ادھر جی ٹی روڈ پر بھی ڈرائیورز کو گاڑیوں کی رفتار آہستہ رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ موٹر وے فاروق آباد کے قریب شدید دھند کے باعث اسلام آباد سے لاہور جانے والی 4 گاڑیاں، 4 مسافر بسیں اور 1 ٹرالر آپس میں ٹکرانے کے نتیجے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ 14 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب رائیون کے قریب مسافر ویگن اور ٹرک کے تصادم کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ دھند کے باعث ایک موٹر سائیکل فٹ پاتھ سے ٹکرانے کے بعد روئی نالے میں گر گیا۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ شکرگڑھ کے ایک نجی اسکول کے زیر اہتمام سالانہ جلسہ تقسیم انعامات اور سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ سپورٹس فیسٹیول میں شکرگڑھ کے دیگر مقامی اسکولوں کے طلباء نے بھی حصہ لیا۔ فیسٹیول میں متعدد کھیلوں کے مقابلے کروائے گئے اور جیتنے والے طلباء میں تقریب کے مہمان خصوصی پرنسپل چودھری محمد اشفاق نے انعامات تقسیم کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکومت پنجاب سے اپیل کی کہ شکرگڑھ میں کھیلوں کے فروغ کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ سندھ دھرتی سے کچھ خبریں۔ کراچی میں فرزندان پاکستان کے زیر اہتمام حمید نظامی تعلیمی ایوارڈز 2011 کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کراچی میں فرزندان پاکستان کے زیر اہتمام 13ویں حمید نظامی تعلیمی ایوارڈ 2011 کی تقریب آرٹس کونسل کراچی میں منعقد کی گئی، جس میں سیاسی و سماجی تنظیموں کے عہدیداران سمیت طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے آغاز میں تلاوت کلام پاک اور نعت رسول پیش کی گئی۔
जबकि बाद में कौमी तराना भी पेश किया गया। तकरीब के शुरका ने हमीद निजामी की खिदमत को सराहते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून सिंध के चीफ ऑर्गेनाइजर सलीम जिया का कहना था कि तामीर के बगैर किसी कौम की तरक्की मुमकिन नहीं। हमीद निजामी उस कहकशा का नाम है जो अंधेरों में उम्मीद दिलाती है। जबकि मजीद निजामी ने भी नवाए वक्त ग्रुप में पाकिस्तानियत, इस्लामी तहजीब और माशरती इक़दार की भरपूर अक्कासी कर रखी है। निजामी साहब ने जो बीज बोया हुआ है उसका समर है कि आज सहाफत इस कदर आगे आ चुकी है। जमात इस्लामी कराची के साबिक अमीर मिराजुल हुदा का कहना था कि हमीद निजामी सिर्फ एक सहाफी नहीं बल्कि नजरिया पाकिस्तान के सच्चे बहादुर सिपाही थे। इस मौके पर नवाए वक्त कराची के रेजिडेंट एडिटर सईद खावर ने नवाए वक्त ग्रुप के एडिटर इन चीफ मजीद निजामी का पैगाम पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि उनके भाई मोहतरम हमीद निजामी का शुमार उन खुशनसीब अफराद में होता है जिन्होंने बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बराह रास्त निगरानी में तहरीक क़याम पाकिस्तान के लिए जिदोजहद की। उन्होंने हमेशा सच का परचम बुलंद रखा और कलम की हुर्मत पर आंच न आने दी। नवाए वक्त ग्रुप आज तक हमीद निजामी मरहूम की उसी पॉलिसी पर कारबंद है और ताक़यामत कारबंद रहेगा। तकरीब से खिताब करते हुए फरजंदाने पाकिस्तान के चेयरमैन राना शफाक रसूल खान का कहना था कि नई नस्ल हमीद निजामी के तजर्बात व मुशाहिदात से फायदा उठाए। उन्होंने हमेशा नजरिया पाकिस्तान की हमायत की। वो कभी भी भारत के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं चाहते थे। मोहतरम हमीद निजामी साहब नौजवानी की उम्र में तहरीक पाकिस्तान में शामिल हुए, कायदे आज़म अला रहमत का एतमाद हासिल किया, पहले पाकिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के सदर मुंतखब हुए और कायदे आज़म की फरमाइश पर 1940 को नवाए का इजरा किया लाहौर से। ये उनकी खिदमत है तहरीक पाकिस्तान में और फिर कायदे आज़म और तहरीक पाकिस्तान की सारी जद्दोजहद को उन्होंने अवाम तक पहुंचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। तकरीब से समाजी रहनुमा बिलाल एजाज शफी, अली अकबर गुज्जर, इंतजार जैदी, प्रोफेसर नौशाबा सिद्दीकी, अमानुल्लाह अफरीदी, दीन मोहम्मद लगारी, महमूद अहमद खान, कमाल नदीम, जहीर तबस्सुम, अब्दुल हादी, जवाद हैदर व दीगर ने भी हमीद निजामी की जिंदगी और नजरिया पाकिस्तान पर रोशनी डाली। इस मौके पर तालीमी मैदान में नुमाया पोजीशन लेने वाले तुलबा तालबात मैट्रिक जनरल ग्रुप की रिमशा मजीद, फातिमा रशीद, अक्सा यासीन, अरीबा हमायूं, साइंस ग्रुप की हीरा शेख, अमारा इकबाल, समर साजिद, इंटर साइंस प्री मेडिकल की सोबिया असफर, अरबा इशफाक, तजीन फातिमा रिजवी, इंटर साइंस प्री इंजीनियरिंग के सैयद हसन मुर्तजा, मोहम्मद असद रिजवी, सैयद मोहम्मद अस्कर जाफरी, इंटर आर्ट्स ग्रुप की आमना उरूज, अनम फातिमा, सना सुहेल, अहमद पाई, इंटर कॉमर्स ग्रुप की सफिया अजीज, वजीलत जुबैर, मोहम्मद साइम मुमताज, इंटर साइंस जनरल ग्रुप की जैनब परवीन, फरियाल अशरफ, जैनब अहमद, इंटर आर्ट्स स्पेशल उम्मीदवार उरूज नाज, परवीन जोहरा, नईमुल्ला, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली प्रोफेसर आमना अनवर सोमरू, प्रोफेसर अल्लाह बख्श एवान, प्रोफेसर नसरीन नासिर और मोहतरमा सीमा मलिक को भी अवार्ड दिए गए। सखर में महकमा वाइल्ड लाइफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके कैनाल में फंसी ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन को जिंदा बचा लिया है। दरिया सिंध में पानी जाने वाली नायाब नस्ल की ब्लाइंड डॉल्फिन कैनाल में फंस गई, ताहम महकमा वाइल्ड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए डॉल्फिन को जिंदा बचा लिया और इसे लैंसडाउन ब्रिज के करीब दरिया सिंध में वापस छोड़ दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रेस्क्यू टीम के इंचार्ज ने बताया कि वो 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉल्फिन को बचाने में कामयाब हो सके हैं। उन्होंने बताया कि अक्सर डॉल्फिन खुराक की तलाश में कैनाल में चली जाएं और जिन्हें बचाने के लिए इस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह में सैलाब मुतासिरीन के टेंट में बिजली की शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने से 6 माह की बच्ची झुलस कर जाँ भाग हो गई है। खैरपुर नाथन शाह के गांव अली गौहर खोसो में सैलाब मुतासिरीन के टेंट में अचानक बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से टेंट में आग लग गई, जिसके नतीजे में अब्दुल गफूर की 6 माह की बच्ची कायनात मौके पर ही झुलस कर जाँ भाग हो गई, जबकि टेंट में मौजूद तमाम सामान भी जलकर राख हो गया। KESC की जानिब से साल 2011 के दौरान कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा और दावों के बावजूद अवामी मुश्किलात में कमी नहीं आ सकी। यासिर सलीम रिपोर्ट कर रहे हैं। साल 2011 में KEC इंतजामिया की जानिब से शहर कायद में लोड शेडिंग कम करने का ऐलान तो किया गया, लेकिन इस पर अमल न हो सका और तवील लोड शेडिंग ताहाल कराची के बासियों के लिए अजाब बनी हुई है। मौसम गर्मा में बिजली की तलब 2500 मेगावाट तक पहुंच जाती है, जिसे पूरा करने के लिए KEC इंतजामिया इस साल भी पैदावार में इजाफे का राग अलापती रही, लेकिन अमली काम न हो सका। गैस की कमी की वजह से KEC की जानिब से साल 2011 में तेल पर बिजली पैदा की जाती रही और घरेलू सारिफ को फी औसत यूनिट 8 से 12 रुपए और कमर्शियल सारिफ को 13 से 16 रुपए का पड़ा। साल
2011 میں KESC کی جانب سے صارفین کو اوسط بلوں کا تحفہ بھی باقاعدگی سے دیا جاتا رہا اور یوں عوام دور عذاب سے دوچار رہے۔ کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی اور سوئی سدرن گیس کے درمیان آنگ مچولی بھی پورا سال موضوع بحث رہی۔ KESC انتظامیہ کا ان کو اگر 250 MMCF گیس فراہم کی جائے تو وہ طلب کے مطابق پیداوار ممکن ہے، جبکہ SSGC کی جانب سے KESC کو پورا سال 150 سے 200 MMCF گیس فراہم کی جاتی رہی، جس کے نتیجے میں شارٹ فال بڑھتا ہی گیا۔ کراچی کے شہریوں نے سردیوں کے موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن اب یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، جس کا دورانیہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا بہت مسئلہ ہے، پہلے سردیوں میں لائٹ نہیں جاتی تھی، اب بہت جانے لگ گئی ہے اور اس کی وجہ پڑھائی میں بھی ڈسٹربنگ ہو رہی ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ہم KESC سے اور حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ بند کی جائے۔ لوڈ شیڈنگ کا یہ حال ہے کہ زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ کبھی 1 گھنٹے کے لیے روٹین بنا دیا جاتا ہے اور کبھی 5 منٹ بعد واپس آ جاتی ہے اور پھر 1.5 گھنٹے کے لیے چلی جاتی ہے۔ سال 2011 کے دوران KESC انتظامیہ نے VSS پالیسی کے تحت 4500 نان کور ملازمین کو ادارے سے الگ کیا، جن میں سے 3200 ملازمین نے اس اسکیم کو قبول کیا اور ہر ملازم کو اس کی مدت ملازمت کے حساب سے رقم بھی ادا کی گئی۔ اس اسکیم کے حوالے سے KESC CBA کے چیئرمین اخلاق احمد کا کہنا ہے کہ موجودہ انتظامیہ نے مزدوروں کا استحصال کیا ہے۔ 31 دسمبر 2010 کو انہوں نے ایک آرڈر ایشو کیا، حالانکہ ہم ادارے کے اندر باحثیت کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ موجود تھے اور ہمیں اعتماد میں لیے بغیر انہوں نے BSS کی اسکیم کا اجرا کیا۔ اس اسکیم میں انہوں نے تقریباً 63 جاب کیٹیگریز ہیں جن کو انہوں نے اس اسکیم کے آگے لگایا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، نن کور پیپل ہیں، ان کی جگہ ٹھیکیدار کے بندے، کانٹریکٹر کے بندے، ڈیلی ویجز کے لوگوں کو اپائنٹ کیا جائے گا۔ 4500 سے زیادہ لوگوں کو جبری طور پر برطرف کر دیا۔ اس کے اگینسٹ میں ہم نے ان کو کہا کہ یہ آپ کا عمل جو ہے لافل نہیں ہے۔ KESC وابڈا سے 600، IPP سے 200 میگا واٹ بجلی حاصل کرتی ہے، جبکہ اس کے اپنے پیداواری یونٹ پاور پلانٹ بھی پچھلے کئی ماہ سے بند ہے، جس کی وجہ سے شہر میں بجلی کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مختلف سرکاری اداروں کے ذمے 56 ارب روپے سے زائد رقم واجب الادا ہے، جبکہ رہائشی، کمرشل اور صنعتی صارفین بھی 42 ارب روپے کے نادہندہ ہیں اور ادائیگیاں نہ ہونے کے سبب KESC مالی مشکلات سے دوچار ہے اور اس کی جانب سے مختلف اداروں کو 60 ارب روپے کی ادائیگیاں بھی رکی ہوئی ہیں۔ موسم سرما میں بجلی کی طلب کم ہونے کے باوجود KESC کی جانب سے شہر کے صنعتی اور رہائشی علاقوں میں 7 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ کیمرامین وارث حسین کے ساتھ یاسر سلیم، وقت نیوز، کراچی۔ حیدرآباد میں اجرت نہ دینے پر سینکڑوں مزدوروں نے باعث ذمہ دار کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ حیدرآباد میں واقع دیہات ریور مل کوہلی کے رہائشیوں نے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مظاہرین میں شامل شمرتی گوئیوالی دیوی اور دیگر نے کہا کہ وہ گزشتہ کئی سال سے مذکورہ دیہات میں رہائش پذیر ہیں اور مقامی ذمہ دار کی زمین پر کاشتکاری کرتے ہیں، جس کا ذمہ دار نے انہیں کبھی معاوضہ ادا نہیں کیا، جبکہ معاوضہ مانگنے پر گاؤں خالی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذمہ دار نے انہیں بلا جواز پریشان کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور ہیسکو اہلکاروں کے ساتھ ملی بھگت کر کے انہیں بجلی کے اضافی بل بھیجے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ مذکورہ معاملے کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے۔ سکر سے خبر کہ لوور سٹاف ایسوسی ایشن کی جانب سے کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر نہ کرنے کے خلاف لوکس پارک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی نومبر لوور سٹاف ایسوسی ایشن کے ضلعی صدر محمد ایاز مہر کی قیادت میں نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ لوور سٹاف کے ملازمین کو ریگولر نہ کرنے کے باعث وہ ذہنی پریشانی کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر تعلیم سندھ پیر مظہر حق نے ان سے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر اسے تاحال پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ لوور سٹاف کے کانٹریکٹ ملازمین کو فوری مستقل کیا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو وہ احتجاج کا دائرہ کار بڑھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سابق گورنر سندھ نواب دلاور خان جی کی صاحبزادی ڈپٹی کلیکٹر عالیہ خان جی شہریار پر قاتلانہ حملے کے 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ شاہ لطیف پولیس نے ڈیفنس کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ شاہ لطیف میں 24 دسمبر کو رپورٹ درج کی گئی تھی کہ انہوں نے سابق گورنر سندھ نواب دلاور خان جی کی صاحبزادی ڈپٹی کلیکٹر عالیہ خان جی شہریار پر حملہ کیا۔ گرفتار ہونے والوں میں غلام قادر اور عمیر شاہوانی شامل ہیں۔ پولیس نے ان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا ہے، جو کہ مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ آل پاکستان CNG ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین غیاث پراچا نے سندھ بھر میں ہفتے کے روز CNG اسٹیشنز بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرولیم ڈیلرز کا کہنا ہے کہ ہفتے کو پیٹرول اور ڈیزل بھی فروخت نہیں کریں گے۔ کراچی سے محمد آصف رپورٹ کر رہے ہیں۔
CNG की कीमतों में इजाफे और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स के खिलाफ कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की फरोख्त भी हफ्ते के रोज बंद रहेगी। ऑल पाकिस्तान CNG डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन गयास पराचा ने कहा कि हुकूमत गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में माहाना 11.5 अरब रुपए हासिल करना चाहती है, लेकिन वो हुकूमती शाह खर्चियों के लिए 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि अगर CNG की कीमत में इजाफा किया गया तो CNG की बंदिश का दौरानिया गैर मुय्यना मुद्दत तक बढ़ा सकते हैं। हफ्ते की सुबह जो 9 बजे CNG खुलने हैं, वो तीनों एसोसिएशन का मुत्तफिका फैसला हुआ है कि कोई भी CNG नहीं खुलेगा और हफ्ते वाले दिन तमाम ट्रांसपोर्ट भी रोड पे नहीं आएगी। इस मौके पर पेट्रोलियम डीलर्स और पेट्रोल पंप मालिकान ने भी हफ्ते के रोज CNG के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की फरोख्त बंद रखने का ऐलान किया। 31 को नहीं मिलेगा इसलिए कि एहतजाज कर रहे हैं हम, वो कोई ऐसे हमारी सुनता नहीं है। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी ने कहा कि अगर स्टेशन मालिकान आपस में इत्तेहाद करके CNG के साथ पेट्रोल और डीजल की फरोख्त को बंद रखें तो वो ट्रांसपोर्ट सड़कों पर न लाकर हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। 30 तारीख को तो ऑटोमेटिकली CNG बंद होगा। 31 तारीख को जब खुलेगा तो कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद CNG बसेस बिल्कुल नहीं चलाएगा। मेरी तजवीज ये भी थी अभी अब तो समी खान साहब से और सब लोगों से कि अगर CNG गाड़ियां खड़ी होंगी तो डीजल की गाड़ियां भी खड़ी हों कि आवाम को रोजाना आधी परेशानी और आधा ऐसा नहीं होना चाहिए। CNG की बंदिश और कीमतों में इजाफे के हवाले से इजलास के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने रैली निकाली। रैली के शुल्का ने गवर्नर हाउस के करीब फव्वारा चौक पहुंचकर हुकूमत और वजीर पेट्रोलियम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। कैमरामैन शाकिर सुलेमान के साथ मोहम्मद आसिफ, वक्त न्यूज, कराची। खबरें खैबर पख्तूनख्वा से। पेशावर हाई कोर्ट ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनने वाली खातून उज़्मा अयूब को पेशावर में सरकारी रिहाइश फराहम करने की हिदायत जारी कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान ने उज़्मा अयूब केस के खुद नोटिस की समाअत करते हुए DIG की सरबराही में इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दिया है। फाज़िल अदालत ने हुक्म दिया है कि केस में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात को भी शामिल किया जाए। अदालत में IG खैबर पख्तूनख्वा अकबर खान होती ने भी पेशी दी और हाई कोर्ट ने उज़्मा अयूब केस को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को हाट के सपुर्द कर दिया। चलते हैं बलूचिस्तान। नसीराबाद और जाफराबाद के सैलाब से मुतासर इलाकों में खवातीन और बच्चों की सेहत के हवाले से आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है। नसीराबाद की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल में मुहिम के दौरान शहरियों से खिताब करते हुए कोऑर्डिनेटर मोहम्मद रफ़ी दुरानी और दीगर का कहना था कि सेहत और सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। बड़ों और खवातीन को चाहिए कि वो अपने घर और इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। उन्होंने कहा कि ग्लोबल मूवमेंट फॉर चिल्ड्रन एंडोमेंट ने सैलाब और कुदरती आफात में हमेशा मुतासिरीन की भरपूर मदद की है। ये तंजीम यूनिसेफ के ताउन से नसीराबाद और जाफराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के मुतासिरीन खुसूसन बच्चों और खवातीन का सर्वे करके उनकी सेहत की बेहतरी के लिए इक़दामात भी कर रही है। कराची से खैबर तक में अब तक के लिए इतना ही।